اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اسلامک کیلنڈر کے جتنے بھی مہینے ہیں سبھی کے بارے میں ہم اکثر و بیشتر گفتگو کرتے رہتے ہیں، مگر ماہ ذی القعد وہ واحد مہینہ ہے جس کی گفتگو بہت کم کی جاتی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا پروگرام لایا جائے جس میں ماہ ذی القعد کی تمام اہم تاریخیں، وہ تمام اعمال جو اس مہینے میں کرنے کی تاکید کی گئی ہے، ان کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فیض یاب ہو سکیں۔ آج اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر عظمی زہرا رضوی موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ خواہر آپ کا کہ آپ اس گفتگو کے لیے یہاں موجود ہوئیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خواہر، اگر میں یہ کہوں کہ ماہ ذی القعد کی فضیلت کے بارے میں روایات میں کیا ملتا ہے تو آپ کیا بیان فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ اعمال بھی ایسے ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس ماہ کے روزے ان کی بھی تاکید کی گئی، اور کچھ ایسی مخصوص تاریخیں بھی ہیں جیسے ولادت کے اعتبار سے، شہادت کے اعتبار سے۔ تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ انسان کو نفع دینے والا ہے، فائدہ دینے والا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اس ماہ کی یہ جو برکتیں ہیں انہیں ہمیں مس نہیں کرنا ہے، یقیناً انہیں حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے متعلق یہ بہترین آپ کی کوشش رہی، چینل ون کی بہترین ایک کوشش رہی کہ لوگوں تک کی ان باتوں کو پہنچایا جائے کہ ماہ ذی القعد کی جس کی جیسا کہ آپ نے بیان کیا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ کم بات کی جاتی ہے، یا یوں کہا جاتا ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی خاص تاریخیں نہیں، ہمارے یہاں اس کو خالی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، تو اس بنا پر یہ ضروری، اچھا یہ باتیں وہی انسان کر سکتا ہے جو شاید علم کی کچھ کمی رہی ہو یا اس قدر نہیں معلوم ہے، لیکن ایک مرتبہ اگر انسان مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، ہمارے پاس تو مفاتیح الجنان موجود ہے اور ایسی بہت سی اور کتابیں ہیں کہ جس میں اعمال و وظائف وغیرہ کا ذکر ہے، اس میں بھی ماہ ذی القعد کے اعتبار سے بہترین روایتیں وارد ہوئی ہیں، جس میں سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ ذی القعد جیسا کہ آپ کا سوال ہے، اس کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے پہلے گفتگو کریں۔ ماہ ذی القعد اسلامک سال کا 11واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی وہ مہینے جس میں جنگ و جدال وغیرہ حرام قرار دیا گیا، ماہ ذی القعد انہی میں سے پہلا مہینہ یہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں بھی جنگ کرنا اس کی منادی ہے، منع کیا گیا، حرمت والا مہینہ ہے، اور لہٰذا اور نہ صرف یہ بلکہ اس مہینے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے جو نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں اس مہینے میں، وہ نیکیوں کا ثواب بھی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی خدا اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہمیں بڑھا کر عطا کرتا ہے، یہ اس کا ایک فائدہ بھی ہے۔ اور اس مہینے کے متعلق سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے روایت بھی ذکر کی ہے کہ ذی القعد کا مہینہ سخت وقت میں بھی دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ، یعنی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بڑی سختی ہے، کوئی دشواری ہے، اور ہم نے دیکھا ماہ ذی القعد کا مہینہ آ گیا تو یہ ہمیں ایک موقع مل گیا ہے کہ اپنی ان سختیوں سے باہر نکلنے کا، کیونکہ سخت وقت میں بھی دعائیں کر کے ہم ان مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ ماہ ذی القعد کا مہینہ میسر ہو گیا تو یہ تو بہترین ہمارے لیے ایک یوں کہیں کہ اپارچونٹی ہے کہ جسے ہم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ یقیناً اٹھائیں۔ اور اس مہینے میں ولادت بھی امام کی موجود ہے، ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ بھی ہے جو کہ 11 ذی القعد ہے۔ اس ماہ کی 25 تاریخ بھی خوشی کا دن ہے جسے یوم دہو الارض کہا جاتا ہے، اور اس ماہ کی جانے والی جو عبادتیں وغیرہ ہیں ان کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، روزہ رکھنا اس ماہ وہ بھی بہت فضیلتی اس کی وارد ہوئی ہیں۔ جی، تو جیسا آپ نے بتایا کہ عبادتوں کا بے حد یہاں پہ ثواب رکھا گیا اس مہینے میں، اور نہ صرف یہ کہ عبادات بلکہ کار خیر کوئی بھی کیا جائے تو اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو اگر میں آپ سے بالخصوص جیسے آپ نے روزے کا ذکر کیا، تو اگر میں بالخصوص آپ سے کہوں کہ روزوں کے لیے کتنا ثواب بیان کیا گیا ہے روایات میں، تو آپ بیان فرمائیں۔ جی خیر، ماہ ذی القعد کے کچھ خاص دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، جیسے کہ
ہم ذکر کریں تو 25 ذوالقعدہ کا روزہ کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 25 ذوالقعدہ یوم دہو الارض ہے اور اس دن روزے کا ثواب کچھ اس انداز سے ہے کہ 60 مہینے کا روزہ گویا اس نے رکھا انسان نے، اس کو یہ ثواب اس کے نام اعمال میں درج 60 مہینے یعنی 5 سال، جی 60 مہینے۔ اور پھر ایک اور روایت وارد ہوئی ہے کہ دوسری روایت کی بنا پر بیان کیا گیا کہ 25 ذوالقعدہ کا روزہ 70 سال کے روزے کے مثل ہے، سبحان اللہ، سبحان اور ایک اور روایت کی بنا پر 70 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ یعنی کتنے فائدے ہمیں مل رہے ہیں کہ 25 ماہ ذوالقعدہ کی ایک یہ مخصوص تاریخ کا روزہ، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، عام دنوں کے بھی روزے اس میں بیان کیے گئے۔ اس دن روزہ رکھنے کے لیے اور نہ صرف یہ بات کی بلکہ 25 ذوالقعدہ کے روزے کے اعتبار سے اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے والے کے لیے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے وہ اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم پوری کوشش کریں کہ یہ اپارچونٹی اگر اللہ نے حیات دی ہے ہمیں بالکل تو اسے پوری طریقے سے یوٹیلائز کریں، بالکل بالکل، تاکہ زمین و آسمان، کون سا انسان اس دنیا میں ایسا ہے، کون سا بشر ہے جو کہے کہ ہم نے کبھی خطا نہیں کی، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اب جب موقع مل رہا ہے، خداوند عالم کتنا رحمان اور رحیم و مہربان ہے۔ ایک مرتبہ اگر ہم سوچیں تو وہ پروردگار عالم کا نظام کہ دل بالکل جھوم اٹھتا ہے کہ ایک طرف انسان جو اتنی گمراہی میں بڑھتا ہے، گناہ کو انجام دیتا ہے، خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ معبود اتنی محبت، موقع نہیں چھوڑتا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا، قریب کرنے کا، گناہوں کو جھاڑ لینے کا موقع ہمیں ہر موقع پر دیتا ہے۔ تو وہ رحمان و رحیم مہربان، یہی تو وجہ ہے کہ کہا گیا کہ وہ پروردگار عالم 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہمیں موقع پر موقع دیتا ہے، اب توبہ کر لو، اب گناہوں سے دور ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ ماہ ذوالقعدہ کا مہینہ کہ اس اعتبار سے خدا کے قریب ہونے کے لیے بے حد ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ جہاں پر 25 ذوالقعدہ کا روزہ بڑا ثواب ہے، وہیں پر ایک دوسری روایت بھی ہے کہ ایک اور روایت ہے کہ جو شخص 3 حرام مہینوں میں سے، جس میں ایک ماہ ذوالقعدہ ہے، اس میں 3 دن متصل یعنی برابر کنٹینیوس جمعرات، جمعہ اور سنیچر کے روز روزہ رکھے تو اس کے لیے 900 سال 900 ایئرز کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، تھرسڈے، فرائیڈے اور سیٹرڈے۔ یعنی جو ماہ ذوالقعدہ کی جتنی مرتبہ بھی آئے، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ آئے، تو جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو مسلسل وہ روزہ رکھے تو اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں۔ یعنی میں اگر کہوں بالخصوص ہم خواتین کے لیے یہ مہینہ ایک اپارچونٹی ہے کہ ہمارے تو روزے قضا ہوتے ہی ہیں، تو یہ بہترین مہینہ ہے اپنے ان قضا روزوں کو پورا کرنے کا، جب وہ آپ کو واجب کو ادا کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، اس کا ثواب بھی خداوند عالم ہمیں عطا فرمائے گا۔ یعنی دونوں چیزوں کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے کہ جو قضا ہو گئے روزے اس کی نیت کر کے ہم یہ روزے رکھ رہے ہیں، اور مستحب یہ جو روزے ہیں ان کا ثواب بھی ہمیں پروردگار عالم عنایت فرمائے گا۔ تو یہ روزوں کے اعتبار سے کہ روزے رکھنا اس مہینے اتنا زیادہ ثواب انسان کو دے رہا ہے۔ بالکل۔ تو خواہر یہ بات ہوئی روزوں کی، کیا کوئی خصوصی نماز، کوئی مخصوص نماز اس مہینے کے اعتبار سے بتائی گئی ہے جس کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہو؟ جی، ماہ ذوالقعدہ کی اگر اعمال کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کی فضیلت کی، اہمیت کی بات کر رہے ہیں، روزوں کی بات ہم نے کی، تو ہم اس عظیم نماز کو فراموش نہیں کر سکتے کہ جو ماہ ذوالقعدہ کے اتوار کو ادا کی جاتی ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس سے پہلے کہ اس نماز کے بارے میں کچھ اور بیان کروں، اس کے ثواب کا کچھ ذکر کر دوں کہ کس قدر ثواب ہے کہ اگر ماہ ذوالقعدہ کے اتوار کو یعنی سنڈے کو، جی ماہ ذوالقعدہ میں جتنے اتوار آتے ہیں تو انہیں ہم بہت سے بہت 3-4 اتوار ہمیں ملیں گے، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے اس کا کہ ہمیں یقیناً اس طرف بڑھنا ہی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے کہ اس مہینے کے اتوار کو ایک نماز جو بہت فضیلت والی ہے اس کا خلاصہ کیا گیا ہے، اور جو شخص اس نماز کو ماہ ذوالقعدہ کے اتوار کو پڑھے، 4 رکعت نماز ہے، اور اس کا ثواب جس کا میں ذکر کروں، پہلا ثواب کہ جو اس نماز کو پڑھے گا، 4 رکعت نماز ہے، اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ بعض اوقات ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ قبول ہو رہی ہے یا ہمارے منہ پہ واپس ڈال دی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ ہمارے ہی ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ ہم ادھر توبہ کرتے ہیں، ادھر کچھ ایسی برائیاں کہ ہماری وہ توبہ برباد ہو جاتی ہے۔ ایک نارمل عام سا انسان بھی اس کے پاس بھی آپ اگر جائیں معافی مانگنے کے لیے تو وہ پہلے آپ کے اعمال دیکھے گا کہ آپ جو سوری کہہ رہی ہیں وہ فقط آپ کی زبان سے ہے یا آپ کی عادتوں میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ یقین پھر تو اللہ ہے، حالانکہ وہ
بہت بے شبہ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جذبہ، نیت ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے ہم کس نیت سے توبہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر توبہ کی قبولیت کے لیے بھی ہمیں ایک بہت بڑا موقع مل رہا ہے اس 4 رکعت نماز کے ذریعے جو ماہ ذی القعدہ کے اتوار کو ادا کی جائے گی، اور اس کا پہلا ثواب کی توبہ قبول ہوتی ہے. دوسرا ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کے گناہ بخشے جائیں گے، جو اس کے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے. تیسرا ثواب اس کے دشمن قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائیں گے. واہ بھائی کیا بات ہے. چوتھا ثواب کہ ایمان کے ساتھ مرے گا، اس کا دین اس سے نہیں چھینا جائے گا. کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں خدایا ایمان کے ساتھ اٹھانا، ایمان کے ساتھ اٹھانا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ پوری زندگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک گزری، اس آخری لمحے پر سارا دار و مدار. ہاں یقیناً کبھی آخری لمحے میں شیطان نے کوئی ایسا وسوسہ پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان چلا گیا. تو ہم یہ اسی لیے تو دعائیں کرتے ہیں، دعائیں عدیلہ جو پڑھتے ہیں کس قدر دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آخری وقت میں جب وہ منزل آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھانا. اس نماز کے ذریعے سے ہمیں وہ فائدہ بھی مل رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ انسان مرے گا. اور اگلا ثواب کہ اس کی قبر وسیع اور نورانی ہوگی. فشار سے کتنا ہم ڈرتے ہیں، فشار قبر سنتے ہیں، اچھا سنتے ہیں کچھ لمحہ ڈرتے ہیں، لیکن اگر یقیناً واقعاً ہم خوفزدہ ہوں تو ہم پھر کیسے گناہ والی زندگی میں پھر اسی طرح سے جتنی دیر بات ہوتی ہے اتنی دیر جو ہے وہ شیطان دور رہتا ہے ہم سے. لیکن جہاں ہم اس زمین سے ہٹے، اس جگہ سے ہٹے، ویسے ہی شیطان کے وسوسے، یا یوں کہہ لیں کہ شیطان کے وسوسوں میں گھل گھل کے ہم خود اتنا زیادہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہیں پر تو انسان کی پرکھ ہے کہ اس نے ان چیزوں کو فقط اپنے کانوں تک پہنچایا یا اپنی روح تک سرایت وہ چیزیں کر گئیں کہ نہیں کر گئیں، اور اگر پہنچی ہیں تو یقیناً پھر وہ جھلکنی بھی چاہیے. اس بات کا احساس ہم کو ماہ رمضان میں ہوتا ہے کہ جب شیطان قید ہے اس کے باوجود جو ہے وہ ہم گناہ انجام دے رہے ہیں. بالکل وہ ہماری ہی تو بدعمالیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بار بار آمادہ کر رہی ہوتی ہیں. تو ماہ ذی القعدہ کی اس نماز کا ایک ثواب ہے کہ قبر وسیع اور نورانی ہوگی، اور ایک فائدہ کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے. یہاں پر ذرا سا رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ راضی ہو جائیں تو اب یہ نہ ہو جائے کہ یوتھ یا جنریشن آج کی یہ سوچے ٹھیک ہے ماں باپ کی کوئی بات مانے نہ مانے، یہ نماز ہم پڑھ لیں گے تو اماں ابا راضی ہو جائیں گے، بس وہ تو راضی کرنے کا ایک موقع ہمیں مل گیا، اب ہمیں ان کی سننی ہی نہیں ہے، کیا ضرورت نہیں. پھر سے وہی بات کہ خدا نیت کو دیکھنے والا ہے. اگر ذہن میں ہمارے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کوئی ضروری نہیں ہے، بس اس نماز کے ذریعے ہمیں یہ ثواب مل جائے گا، قسم خدا کی یہ ثواب کیسے ملے گا. پروردگار عالم نے جن ماں باپ کی عظمت کو اتنا بلند کیا ہے کہ پروردگار عالم ان کے ساتھ بدی کرنے والے اولادوں کو یہ سزا بھی اس دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے. یہ ایسا عمل ہے نا کہ جس کی سزا دنیا میں بھی انسان کاٹے گا اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس نے برا کیا ہے. تو اب فقط یہ بات پر نہیں کہ ہم اس نماز کے ذریعے خدا بس ثواب دے دے گا تو اب ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں، ہم دل دکھاتے رہیں اسی طرح زندگی آگے بڑھاتے رہیں. نہیں، ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے، ان کے دل کو شاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ نماز ہم نے پڑھی تو اب تو یقیناً خدا اور راستے ایسے ہموار کرے گا، توفیق دے گا آپ کو، توفیق دے گا کہ ماں باپ کے دل سے دعائیں اٹھیں گی جو آپ کو اور زیادہ کامیابی اور کامرانی تک پہنچائیں گی. اس نماز کا ایک اور ثواب ہے کہ اس کے والدین اور نسل کی مغفرت ہوگی. اچھا، اس انسان کی تو مغفرت ہوگی ہی، اس کے والدین اگلوں اور پچھلوں کو بھی بخشوا دے گا. سب کو بخشوا رہا ہے، کتنا فائدہ. پھر اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، روزی روزگار کے لیے پریشان انسان تو اس نماز کو ضرور پڑھے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خداوند عالم از غیب سے اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. موت کے وقت ملک الموت نرمی برتیں گے، کون نہیں چاہتا. بالکل بڑا خوفزدہ وہ ماحول ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں اگر وہ ہمارے دوست بن جائیں اور نرمی سے پیش آئیں تو کتنا اچھا ہو جائے. اس نماز کے ذریعے ہم ایک موقع اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ ملک الموت کو اپنا قریبی، اپنا دوست بنا رہے ہیں تاکہ وہ نرمی سے پیش آئیں ہمارے ساتھ. پھر ایک اور فائدہ کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ نکلے گی. جب روح قبض کی جائے گی تب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ تکلیفوں سے پھر اس کی روح کو کھینچا جائے گا، آسانی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے لے لی جائے گی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. مسکراتا ہوا عالم برزخ میں پہنچ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کیوں یہاں کے لوگ رو رہے ہیں جبکہ میں تو آرام و آسائش میں پہنچ چکا ہوں. تو اس نماز کے یہ تمام فوائد ہیں کہ جن کا ذکر کیا خود رسول خدا نے فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اس نماز کو ضرور ادا کرنا ہے. اور جب اس کی اتنی فوائد ہے تو پھر کہیں بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہے نماز؟ نہیں، مشکل نہیں، آسان سی نماز ہے. میں تیزی کے ساتھ بیان کر دوں ناظرین کے لیے، اور حالانکہ یہ آپ کو ہمارے ناظرین کو بہت سی کتابوں میں مفاتیح الجنان میں اعمال کی دیگر جو کتابیں ہیں اس میں بھی مل جائے گا بآسانی، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ سرسری طور پر کہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ حمد
3 مرتبہ سورہ توحید، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا. یہ ہر رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. جی. اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے، ختم کرنے کے بعد 70 بار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور پھر پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اس کے بعد ایک دعا ہے جس کا ذکر مفاتی میں کیا گیا ہے، میں ایک مرتبہ پڑھ دیتی ہوں کہ یا عزیز و یا غفار و اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. چھوٹی سی دعا ہے، مختصر. جی. تو یہ نماز کتنے فائدے دے رہی ہے، اور جبکہ بہت وقت بھی نہیں لگنے والا، بہت سارے اذکار بھی نہیں ہیں کہ اس میں پڑھنے ہیں، بلکہ مختصر ہے. تو لہٰذا اس نماز کو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ ضرور ادا کریں گے، تاکہ یہ تمام فوائد انشاءاللہ ہمیں بھی میسر ہو سکیں. بالکل، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ چھوٹی سی آسان سی نماز جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہمارے لیے ہوئے ہے، اس کو ہم ادا کر سکیں انشاءاللہ. خیر، اس کے علاوہ یہ ابھی ہم نے بات کی ان اعمال کی، جیسے آپ نے روزوں کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس مہینے میں جیسے بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، کیا اور کسی معصوم کی ولادت اور شہادت اس مہینے میں ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اس دن کے کیا مخصوص اعمال بیان کیے گئے؟ جی، ماہ ذی القعدہ کی 11 تاریخ کو امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں 15 ذی القعدہ. تو 15 ذی القعدہ کی رات کو عبادت کے اعتبار سے بہت مبارک مانا گیا ہے. 15 ذی القعدہ کی رات یعنی 15 کا دن جب گزر جائے تب، یا 14 کا دن جب گزر جائے تب؟ 14 کا دن گزر گیا، 15 کی شب ہے. جی. تو 15 ذی القعدہ کی رات کو عبادت کے اعتبار سے مبارک مانا گیا، اور اس میں روایت میں وارد ہوا اس کی فضیلت کے اعتبار سے کہ جو اس رات عبادت میں مشغول رہے اس کے لیے ان 100 آدمیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہوں نے عمر مسجد میں بسر کی ہو اور عمر بھر ایک لمحے کے لیے بھی گناہ کو انجام نہ دیا ہو. روایت میں ہے کہ اس رات جو اللہ سے سوال کرے گا خدا اسے ضرور عطا کرے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ اس رات کو بھی جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ گرہ باندھ لی جائے، ایک اپارچونٹی آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن کیا جائے، کرنا ہے. اور جو بھی پریشانیاں مشکلات ہیں پیپر پر لکھ کر رکھ لیں، جس کے پاس آرزویں نہیں ہیں یقیناً لکھ کر رکھ لیں، اور خدا کی بارگاہ ہمیں ان کے حبیب اور ان کے آل و اولاد اہل بیت اطہار کے صدقے میں دعائیں کریں، ان راتوں میں ان دنوں میں عبادت کریں، اور اس طرح سے خدا کی قربت بھی حاصل کریں، اپنے مسائل کا بھی حل پروردگار عالم کی بارگاہ سے حاصل کریں. پھر 23 ذی القعدہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ایک روایت کے اعتبار سے اس دن قریب سے یا دور سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنا بہت ثواب ہے. امام علی مقام کی ولادت بھی پائی جاتی ہے، شہادت کی بھی تاریخ پائی جاتی ہے. اور قریب اور دور اس لیے کہا گیا کہ جسے یہ موقع ملا کہ مشہد میں ہے تو وہ وہاں سے، جو وہاں نہیں ہے دور ہے تو وہ جہاں کہیں بھی ہے وہاں سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھے، بہت زیادہ اس کا بھی ثواب ہے. پھر 29 ذی القعدہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. معتصم ملعون نے زہر سے آپ کو شہید کیا تھا. تو یہ تمام تاریخیں بھی ماہ ذی القعدہ کی ہیں کہ جن میں یہ تمام واقعات رونما ہوئے ہیں. جی. تو 25 ذی القعدہ جو ہے جسے دہو الارض کہا گیا، اس کی اگر میں کہوں آپ سے تھوڑی سی تفسیر میں آپ بیان فرمائیں کہ اس دن کی کیا فضیلت ہے، اس دن کو کون سے اعمال انجام دینے کی تاکید کی گئی ہے؟ 25 ذی القعدہ یوم دہو الارض ہے، جسے شیخ عباس قمی نے عید سے تعبیر دیا ہے، یعنی خوشی کا دن ہے. عید کے مناسبت سے اسے بھی خوشی کے طور پر منانا چاہیے. روزہ ہے اس دن کا، جس کا ابھی ذکر ہم نے روزوں کے اعتبار سے بات کی تو اس میں کیا. اور دہو الارض، دہو کے معنی ہوتے ہیں بچھانا یا پھیلانا، ارض یعنی زمین، زمین کو پھیلانا یا زمین کو بچھانا. تو 25 ذی القعدہ کی وہ تاریخ ہے، یعنی اس روز زمین کو بچھایا گیا تھا. اور دوسرے اعتبار سے اگر یوں کہیں کہ وہ زمین، بعض روایتوں میں یہ بھی وارد ہوا کہ جو پانی کے اندر خدا نے رکھی تھی اسے ظاہر کر دیا تھا، اور سب سے پہلے زمین کا جو حصہ پانی سے باہر آیا تھا وہ خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین تھی. تو لہٰذا اس دن 25 ذی القعدہ کو زمین بچھائی گئی تھی. یہ عظیم معرکہ ہوا، اس لیے یہ عید کا دن بھی ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 25 ذی القعدہ کو اور 2 خوشیاں بھی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہے نبی کی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ اس دن. تو زمین بچھائی گئی، یہ بھی خوشی ہے. نبیوں کی ولادت بھی ہے اس دن، یہ بھی خوشی ہے. اس دن روزہ بہت ثواب ہے، 70 سال کے روزے کے برابر ہے. اور پھر اس دن اور رات عبادت کا بہت ثواب ہے. اس دن کی خاص نماز وغیرہ بھی ہے جو کہ اعمال کی کتابوں میں موجود ہے. یہاں پر ایک بات اور ذکر کریں ہم، جو کہ ایک نقطہ کہیں قابل غور ہے،
خداوند عالم کا نظام کہ پروردگار عالم نے اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اشرف و اعلیٰ قرار دیا. بالکل کوئی شک اگر قرار دیا تو اس نے محبت بھی اسی طرح کی ہے, اور محبت کی یہ مثال ہم دیکھیں کہ اس نے اپنے ان پیارے بندوں کے لیے جس سے وہ اتنی محبت کر رہا ہے, ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی آرام و آسائش کے تمام انتظامات خدا نے کر دیے. یعنی انسان کے آنے سے پہلے پروردگار عالم نے زمین کو بچھا دیا تاکہ اس کے بعد انسان آئے, اس روئے زمین پر قدم رکھے, پھر اس روئے زمین پر جو کچھ نعمتیں اللہ دے رہا ہے ہم حاصل کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اس پر چل رہے ہیں, اس کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں, ہر چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہے لیکن جو کچھ ہے زمین پر ہے یقیناً. تو یہ تمام رونقیں خدا نے سجا دیں اپنے بندوں کے لیے. تو اب بندوں کا فریضہ کیا ہے کہ اس دہو الارض کے دن کم از کم اپنے ضمیر کو جگائے کہ جس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے اس بہترین طریقے سے سجا کے رونق بالکل ہے زمین پر اور ہمارے لیے بھیجا, ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس زمین پر اکڑ کر نہ چلیں. اس زمین پر جب چلیں تو احساس کریں کہ خدا نے اگر اشرف و اعلیٰ ہمیں بنایا ہے, اس کے معنی یہ نہیں کہ اس روئے زمین پر اکڑ کر چلا جائے, بلکہ انسان اپنے آپ کو جتنا معمولی اور حقیر سمجھے گا وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا اوپر اٹھتا چلا جائے گا, بلند ہوتا جائے گا. تو اس روئے زمین پر جو ہے جو بھی نعمتیں لے رہا ہے بس زمین کا حق اس دن ادا کرنے کی سوچیں, تو اس تمام نعمتوں پر شکر کرے, اس پر مغرور نہ ہو جائے, کیونکہ خدا مغرور کو پسند نہیں کرتا, البتہ شکر کرنے والوں کو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے. بے شک, اور یہی نعمتوں کو بڑھانے کا, ان میں اضافہ کرنے کا بھی وظیفہ ہے. یقیناً. بہت اچھا پیغام آپ نے اسی کے ساتھ دیا خواہر, اور اس سے اچھا نقطہ نہیں ہو سکتا تھا پروگرام کو اختتام دینے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ تمام اعمال ہمیں بتائے جو ہماری کتابوں میں تو موجود ہے, مگر آسانی تب ہو جاتی ہے جب کوئی ہمیں یوں ہی بتا دے اور ہمیں اپنی طرف سے محنت نہ کرنی پڑے. تو ناظرین اکرام, ہم نے آپ کے لیے آسانی کر دی کہ ان تمام اعمال کو جو کتابوں میں درج ہیں اور اپنے اندر بیش بہا ہمارے لیے فضیلتیں لیے ہوئے ہیں, ثوابوں کا ایک طریقے سے خزانہ لیے ہوئے ہیں, ان کو انجام دیں ہم اس ماہ ذی القعدہ میں, اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایسے ہی کوئی اور پروگرام لے کر. آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.